بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو اعتکاف کے مسائل کے متعلق ہے، توجہ فرمائیں۔ آج کا ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنا فرض ہے، سنت ہے یا واجب ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اعتکاف کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ آج کا ہمارا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف جو ہے کس عشرے کا بیٹھنا چاہیے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اعتکاف جو ہے سنت اعتکاف یہ ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہیے۔ آج کا ہمارا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر محلے میں کوئی بھی آدمی اعتکاف نہیں بیٹھتا تو محلے کا اس پر کیا اثر پڑے گا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر محلے میں سے کوئی بھی آدمی اعتکاف نہیں بیٹھے گا تو پورا محلہ گناہگار ہوگا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جس مسجد میں 5 نمازیں مستقل طور پر نہ ہوتی ہوں، کبھی کبھی ہو جاتی ہیں کبھی نہیں ہوتی، تو کیا اس مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ افضل طریقہ تو یہی ہے کہ اس مسجد میں اعتکاف بیٹھا جائے جہاں 5 نمازیں وقت پہ ادا کی جاتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی اس مسجد میں بھی اعتکاف بیٹھ جاتا ہے جہاں 5 نمازیں مستقل طریقے کے ساتھ ادا نہیں کی جاتی تو وہاں بیٹھنا بھی جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے جو اعتکاف بیٹھنے والا ہے اعتکاف کی حالت میں کیا عمل کرے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اعتکاف بیٹھنے والا قرآن کی تلاوت کرتا رہے، نفل بھی پڑھتا رہے، اللہ کا ذکر بھی کرتا رہے، استغفار بھی کرتا رہے اور کثرت سے درود شریف پڑھتا رہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے جو آدمی اعتکاف بیٹھنے والا ہے وہ جو اس نے حجرہ بنایا ہوتا ہے کیا اسی جگہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے یا باہر نکل کر کسی اور جگہ بھی جا سکتا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، وہ جو حجرہ بنایا ہوا ہوتا ہے وہ یکسوئی کے لیے ہوتا ہے اور اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں کوئی اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، وگرنہ جو پوری مسجد ہے، پوری مسجد میں جہاں چاہے اعتکاف کرنے والا جا سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، لیٹ سکتا ہے۔ جو پوری مسجد ہے اس کے لیے اعتکاف کی جگہ ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا اگر بغیر شرعی عذر کے مسجد سے باہر نکل جائے گا تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اعتکاف کرنے والا اگر بغیر شرعی عذر کے مسجد سے باہر نکل جائے گا تو اس کا سنت اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے جو آدمی اعتکاف بیٹھا ہوا ہے کیا وہ گھر سے کھانا خود لا سکتا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر گھر سے کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے، جو اعتکاف بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے گھر سے کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے تو اعتکاف بیٹھنے والا گھر سے خود جا کر کھانا لا سکتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے جو اعتکاف بیٹھنے والا ہے جس مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہوا ہے وہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی تو دوسری مسجد میں جمعے کی نماز ہوتی ہے، تو کیا اعتکاف بیٹھنے والا جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے؟ جی ہاں جناب، اعتکاف بیٹھنے والا دوسری مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جا سکتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے جو اعتکاف کرنے والا ہے اعتکاف کی حالت میں کیا کوئی خرید و فروخت کر سکتا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اعتکاف بیٹھنے والا اعتکاف کی حالت میں خرید و فروخت نہیں کر سکتا، اس کے لیے خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف بیٹھنے والے عام طور پہ سر منہ ڈھانپ کر بیٹھتے ہیں، کیا یہ سنت عمل ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اعتکاف بیٹھنے والا اس کے لیے سر اور منہ کو بالکل ڈھانپ کر بہنا یہ جائز نہیں ہے، یہ سنت عمل نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف بیٹھنے والا بالکل چپ کر کے اعتکاف بیٹھتا ہے، کوئی بات نہیں کرتا، کسی سے کوئی کلام نہیں کرتا، اس نیت سے اگر بات کروں گا دنیاوی باتیں ہو جائیں گی یا کسی کی غیبت چغلی ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ چغلی غیبت کرے نہ، دوسری بات یہ ہے کہ بالکل چپ کر کے بیٹھے رہنا یہ بالکل غلط عمل ہے، سنت کے خلاف ہے اور اعتکاف کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ لہذا اس کو قرآن پڑھتے رہنا چاہیے، درود شریف کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، بالکل چپ کر کے بیٹھے رہنا یہ سنت عمل نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف بیٹھنے والا کیا فون کر سکتا ہے یا سن سکتا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اعتکاف کرنے والا فون کر بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے۔ کوئی بھی آلات جو ہے اس سے اچھا عمل بھی ظاہر ہو سکتا ہے، برا عمل بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ جو برے عمل ہیں علماء شروع سے خلاف ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ٹی وی کے خلاف، ٹی وی کے خلاف نہیں، جو ٹی وی میں لگتا ہے اس کے خلاف تھے، وہ پہلے بھی خلاف تھے آج بھی خلاف ہیں۔ لہذا علماء ٹی وی کے خلاف نہیں
VCR کے خلاف نہیں، موبائل کے خلاف نہیں، نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ اس کی مخالفت کرو۔ ہاں جو اس میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اگر گانا ہے، ڈانس ہے، مجرا ہے، کنجر خانہ ہے، تو وہ علماء پہلے بھی اس کے خلاف تھے، آج بھی اس کے خلاف ہیں، دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں اس سے اگر اچھا عمل کیا جائے گا، قرآن کی تلاوت لگائی جائے گی، درود شریف لگایا جائے گا، اور بھی ذکر و اذکار کا معاملہ کیا جائے گا تو یہ جائز ہے۔ ایسے ہی مسجد کے اندر بیٹھ کر فون سننا بھی جائز ہے اور فون کرنا بھی جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف بیٹھنے والا کیا غسل کر سکتا ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ویسے بھی غسل کر سکتا ہے، جائز ہے۔ اگر غسل واجب ہو جائے پھر بھی غسل کر سکتا ہے، پکی بات ہے۔ لیکن جان بوجھ کر بار بار غسل کرنا، بار بار تاکہ روزے کی جو شدت ہے، وہ جو بھوک پیاس ہے وہ کم ہو جائے، جان بوجھ کر بار بار غسل کرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ اگر جان بوجھ کر بغیر شرعی عذر کے مسجد سے باہر جائے گا، اس کا سنت اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں شرعی عذر ہے پھر جا سکتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے سر میں شدید درد ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں غسل کروں گا تو میرا درد جو ہے سر کا ختم ہو جائے گا، اس وجہ سے اس کے لیے غسل کرنا جائز ہے، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ جان بوجھ کر بار بار غسل کرے گا اس لیے کہ جسم کو ٹھنڈک ملے اور روزے کی جو بھوک ہے یہ کم محسوس ہو، یہ بالکل سنت کے خلاف ہے، ایسے باہر جانا جائز نہیں ہے۔ اگر جان بوجھ کر بغیر شرعی عذر کے بار بار باہر جائے گا، مسجد سے باہر جائے گا تو اس کا سنت اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی اعتکاف کر رہا تھا رمضان کے مہینے میں آخری عشرے کا، اس نے اعتکاف توڑ دیا، کیا اس پر اس کی قضا لازم ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جو اعتکاف ہے اس کی قضا نہیں ہوتی، وہ آدمی استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، اس کی قضا نہیں ہوتی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا یا اس کو جاگ لیٹ آئی یا کوئی وجہ بن گئی ہے، تو کیا اعتکاف بیٹھ سکتا ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اعتکاف بیٹھنے کے لیے روزہ شرط ہے، اگر روزہ نہیں رکھے گا کوئی بھی وجہ بن جائے اس کا اعتکاف سنت ٹوٹ جائے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، تو کیا وہ اعتکاف بیٹھنے والا بیمار آدمی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جا سکتا ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جو اعتکاف بیٹھنے والا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ بیمار آدمی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے مسجد سے نکل کر اس کے گھر جائے، یہ جائز نہیں۔ ہاں اتنا کرنا جائز ہے کہ اگر کوئی بیمار آدمی مسجد کے اندر آ گیا ہے، ٹوٹیوں کی جگہ پہ ہے یا باتھ روم کی جگہ پہ ہے اور اعتکاف کرنے والا بھی وہاں چلا گیا ہے، تو پھر اس کو جاتے ہوئے راستے میں 1-2 سیکنڈ کے لیے رک کر یا جاتے جاتے راستے میں اس کا حال و حوال پوچھ سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ یا وہ بیمار مسجد کے اندر خود آ جائے تو اس کی بیمار پرسی کرنا جائز ہے، اس کے گھر میں جانا یہ جائز نہیں، اگر جائے گا تو اس کا سنت اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کے اندر کس عمر کے لوگ بیٹھ سکتے ہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اعتکاف میں نوجوان بھی بیٹھ سکتے ہیں، بچے بھی بیٹھ سکتے ہیں، وہ بچے جو باشعور ہوں، جو مسجد کے آداب کو سمجھتے ہوں، وہ جو کھیلنے بھاگنے والے نہیں کہ آگے گزر گئے پیچھے سے گزر گئے، یہ ادب مناسب نہیں ہے مسجد کے اندر۔ تو لہذا جو بوڑھے آدمی ہیں وہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ نوجوان بھی بیٹھ سکتے ہیں، 15-16 سال کی عمر کے بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ وہ بچے جو بالغ ہو چکے ہیں، اگر بالغ نہیں بھی پھر بھی وہ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اتنے سمجھدار لازمی ہو کہ ان کو پتا ہو اعتکاف ہے، اس کا آداب کیا ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں کیسے بیٹھنا ہے۔ تو لہذا جس عمر کا بھی آدمی ہو وہ بیٹھ سکتا ہے، اتنا چھوٹا نہ ہو کہ جو مسجد کے آداب بالکل ہی نہ جانتا ہو۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت اعتکاف بیٹھی ہوئی ہے مسجد میں یا اپنے گھر میں، جب اس کو ماہواری کا خون شروع ہو جاتا ہے تو کیا وہ اعتکاف پھر بھی کر سکتی ہے؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جب عورت اعتکاف بیٹھی ہوئی ہو مسجد میں یا اپنے گھر میں، جب اس کو ماہواری کا خون شروع ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت ہے، اس کے ماہواری کے دن بالکل قریب ہیں اور 1-2 دن رہ گیا اعتکاف بیٹھنے کو بھی، اگر وہ دوائی کھا کر اپنا حیض کا خون روک کر اعتکاف کرے تو کیا یہ جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، عورتوں کے لیے دوائی کھا کر اپنے ماہواری کے ایام روک کر اعتکاف بیٹھنا بالکل جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسجد ہے جس میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی، کیا وہاں اعتکاف کرنا جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی وہاں اعتکاف کرنا جائز ہے، بالکل درست ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو اعتکاف بیٹھنے والا آدمی ہے، کیا اس کے لیے لازم ہے کہ اعتکاف کی حالت میں یعنی کہ 10 دنوں میں
وہ ایک قرآن ختم کرے؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں نہیں، نہ یہ حکم ہے، نہ یہ سنت عمل ہے، نہ یہ بزرگان دین کا فتویٰ ہے۔ تو لازمی نہیں کہ پورا قرآن ختم کرے۔ ہاں اگر یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ لازمی نہیں، پھر ایک قرآن بھی ختم کر لے، دو بھی کر لے، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر وہ یہ سمجھ کے کرے گا کہ اعتکاف کی حالت میں پورا قرآن پڑھنا یہ لازمی ہے تو یہ بدعت بنے گی، لہذا یہ سنت عمل نہیں ہوگا، لہذا یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ اعتکاف بیٹھنے والا پورا قرآن لازمی پڑھے، تھوڑا پڑھے پھر بھی جائز ہے، قرآن پڑھے یا قرآن سے زیادہ پڑھے پھر بھی جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسجد میں کتنے لوگ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں؟ 5، 10، 15، 20 کتنے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ایک مسجد میں جتنے چاہے لوگ اعتکاف کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف بیٹھ کر دائیں بائیں چادریں لگانا کیا یہ ضروری ہے؟ یہ ضروری تو نہیں، نہ سنت عمل ہے، نہ ضروری ہے، نہ دین کا حصہ ہے۔ ہاں آج کل کے دور میں اتنا سا اس کا فائدہ لازمی ہے کہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ لوگ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بد نظمی نہیں کرنی، زیادہ جو گفتگو اونچی نہیں کرنی، یا جو اعتکاف بیٹھنے والا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر زیادہ گپ شپ نہیں لگانی، اس کو پریشان نہیں کرنا۔ ایک یکسوئی حاصل کرنے کے لیے پردے لگانا جائز ہے، اگر کوئی پردے نہ بھی لگائے گا تو پھر بھی بالکل ٹھیک ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں دینی کتابوں کا کیا مطالعہ کر سکتے ہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اعتکاف کی حالت میں تمام دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا جائز ہے۔ قرآن کا مطالعہ کریں، ماشاءاللہ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، ہر قسم کی دینی کتاب کا مطالعہ کرنا جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ آج کل بھی بعض دیہاتوں میں یہ رواج ہے کہ جو اعتکاف بیٹھتے ہیں ان کے گھر والے امی ابو یا کوئی بہن بھائی ان کا جو ہے آ جاتا ہے مغرب کی نماز کے بعد، تو وہ مسجد سے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ باتیں کرتے رہتے ہیں، بہن آ گئی، کبھی بھائی آ گیا، وہ دل لگی کے لیے کہ جو ہمارا بھائی اعتکاف بیٹھ گیا، ہمارے پاس نہیں رہا، وہ مسجد میں بیٹھ جاتا ہے اعتکاف، ہمارا دل اداس ہو جاتا ہے، وہ گپیں مارتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ سگریٹ پینا بھی شروع کر دیتے ہیں وہاں، اور آدھا پونا گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں۔ جب اذان کا ٹائم ہوتا ہے یا اس سے تھوڑی دیر پہلے، عشاء کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے مسجد کے اندر آ کر پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے اور یہ لہو لعب ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ ایسے کرنے سے آدمی کا اعتکاف بالکل ٹوٹ جاتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا جو ہے اگر وہ مسجد کے لیے چندہ کرتا تھا پہلے اور اعتکاف کی حالت میں بھی اگر وہ چندہ کرے گا جمع مسجد کے لیے تو کیا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جو چندہ کرتا ہے اگر وہ اعتکاف کی حالت میں بھی مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کرے گا تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، اس میں اعتکاف میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوگی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو اعتکاف بیٹھا ہوا ہے اگر اس کے کپڑے خراب ہو گئے، اس کو احتلام ہو گیا تو کیا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، کپڑے خراب ہونے کے ساتھ نہ اعتکاف ٹوٹتا ہے نہ اس کا روزہ ٹوٹتا ہے، لہذا وہ اٹھے، باہر جا کر غسل کر کے، اس کا یہ شرعی مسئلہ بن گیا ہے، شرعی مجبوری بن گئی ہے، لہذا باہر نکلے، باہر جا کر غسل کرے، غسل کر کے دوبارہ مسجد کے اندر آ جائے، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ آخر میں میری دلی دعا یہ ہے، جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام مسلمان بہن بھائیوں کو تندرستی صحت نصیب فرمائے، سدا سلامت رکھے، دشمن کے شر سے محفوظ رکھے، حاسد کے حسد سے محفوظ رکھے، ان کے گھروں کو آباد فرمائے اور ان کو دلی سکون نصیب فرمائے، اللہ ان کے گھر بار میں، مال جال میں، کاروبار میں خیر و برکت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو رمضان مبارک کا پورا اجر عظیم نصیب فرمائے۔